السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 10 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 تا 24۔ وَإِنْ اور اگر تم ہو فی ریب شک میں مما اس کلام کے بارے میں نزلنا جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر، فأتو تو تم بھی لے آؤ بصورت ایک صورت من مثلہ اس جیسی، ودعوہ اور بلا لاؤ شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی کوئی شک ہے تو تم بھی ویسے ہی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا بس اگر تم نہ کر سکو، وَلَا تَفْعَلُوا اور ہرگز بھی نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ جس کا ایندھن لوگ، وَالْحِجَارَةُ اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن نافرمان انسان اور پتھر ہوں گے، اور یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی 2 آیتوں میں توحید کا ثبوت تھا اور ان 2 آیتوں میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے چند مخصوص کام ذکر کر کے توحید ثابت کی گئی تھی، اور ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت فرمائی گئی ہے۔ اور اثبات کا طریقہ وہی ہے، دونوں کا ایک ہی ہے کہ پہلی 2 آیتوں میں چند ایسے کاموں کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، مثلا زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے پانی اتارنا، پانی سے پھل پھول پیدا کرنا، اور یہ کہا گیا تھا کہ جب یہ کام اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو عبادت کی مستحق بھی اس کے سوا کوئی دوسری ذات نہیں ہو سکتی۔ تو ان دونوں آیتوں میں ایسا کلام پیش کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا ہو نہیں سکتا۔ تو اس آیت میں قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج دیا کہ اگر تم اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی ایسا کلام پیش کرنے پر قدرت ہونی چاہیے۔ پورا کلام تو کیا، اس کلام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی مثال بنا کر دکھلا دو۔ اس پر تمہیں مزید یہ آسانی دی جاتی ہے کہ تنہا اگر کوئی آدمی ایسا نہ کر سکے تو تمہیں اختیار ہے کہ سارے جہان سے اپنے مددگار جمع کر لو اور اس کی مثل ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا لاؤ۔ اس طرح سے ان 2 آیتوں میں قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ہزاروں ہیں اور بڑے حیرت انگیز ہیں، لیکن ان سب میں اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی معجزے یعنی کہ قرآن پاک کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اور اس معجزے کا عام معجزات سے الگ ہونا اس طرح سے بھی واضح ہے کہ عام طور پہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ معجزات ظاہر فرماتے ہیں، مگر یہ معجزات ان رسولوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں اور انہی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، مگر قرآن حکیم ایک ایسا معجزہ ہے جو کہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ ان آیات میں بڑے واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک ہے، کوئی تردد ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے انسان نے خود بنا لیا ہے، تو اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس قرآن کی کسی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال بنا لاؤ۔ اگر تم اس کی مثال بنانے میں کامیاب ہو گئے تو بے شک تمہیں حق ہوگا کہ اس کو بھی کسی انسان کا کلام قرار دو، اور اگر تم عاجز ہو گئے تو یہ سمجھ لو کہ یہ انسان کی طاقت سے بالاتر تر خالص اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہاں یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی کہتا کہ ہمارا عاجز ہو جانا تو اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ سبھی انسان عاجز ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی یا جماعت یہ کام کر لے، اس لیے ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّہِ کہ اگر
تم پورے جہان میں جس سے تم اس کام میں مدد لینا چاہو لے سکتے ہو، یا تو پھر شاہد جو ہے، لفظ شہداء شاہد کی جمع ہے جس کے معنی حاضر کے آتے ہیں۔ گواہ کو بھی شاہد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا عدالت میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ اس جگہ شہداء سے مراد یا تو عام حاضرین ہیں کہ سارے جہان میں جس سے بھی تم اس کام میں مدد لینا چاہو لے سکتے ہو، یا اس سے مراد ان کے بت ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ قیامت کے روز یہ ہمارے لیے گواہی دیں گے۔ پھر یہ سب بتا کے اگلی آیت میں ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو پھر جہنم کی ایسی سخت آگ سے بچنے کا سامان کرو جس کے انگارے آدمی اور پتھر ہوں گے، وہ تم ہی جیسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اس جملے کے بیچ میں جو واقعہ ہونے والا تھا اس کی خبر بھی دے دی، وَلَا تَفْعَلُوا، یعنی چاہے تم کتنا ہی زور لگا لو، چاہے تم مل کے زور لگاؤ، چاہے تم انفرادی طور پہ کوشش کرو، تمہاری مجال ہی نہیں کہ اس کی مثال بنا سکو۔ اس پہ غور کیا جائے تو جو قوم اسلام اور قرآن کی مخالفت اور اس کو گرانے مٹانے کے لیے اپنی جان، مال، آبرو، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھی، تو اس کو تو یہ بہت آسان موقع دیا جاتا ہے کہ قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال بنا لاؤ تو تم اپنے مطلب میں کامیاب ہو سکتے ہو، اور یہ کہہ کر ان کی غیرت کو جوش میں لایا جاتا ہے کہ تم ہرگز یہ کام نہ کر سکو گے، مگر پوری قوم میں سے کوئی بھی اس کام کے لیے آگے نہ بڑھا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کھلا ہوا معجزہ ہے جس نے تمام سرکشوں کی گردنیں جھکا دیں۔ آج بھی ایک ادنا مسلمان ساری دنیا کے اہل علم و دانش کو للکار کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی مثال نہ کوئی پہلے لا سکا تھا اور نہ آج لا سکتا ہے، اور جس کو ہمت ہو وہ پیش کر کے دکھائے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزوں کے متعلق حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ قیامت تک باقی ہیں۔ ایک قرآن کا معجزہ، دوسرے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایام حج میں، حج کے دنوں میں تینوں جمرات پہ لاکھوں آدمی 3 روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے ہیں، اور پھر کوئی ان کنکریوں کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھاتا بھی نظر نہیں آتا، اور ایک مرتبہ پھینکی ہوئی جو کنکری ہے اس کو دوبارہ استعمال کرنا بھی ممنوع ہے، اس لیے ہر حاجی اپنے لیے مزدلفہ سے کنکریاں نہیں لے کر آتا۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جمرات کے گرد ایک ہی سال میں بہت ساری کنکریاں جمع ہو جاتی، جس میں جمرات چھپ جاتے تو چند سال میں تو پہاڑ ہو جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر اللہ نے تو اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جس شخص کا حج قبول ہو اس کی کنکریاں اٹھا لی جائیں، تو اب اس جگہ صرف ان کم نصیبوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے یہاں پہ بہت کم پڑی ہوئی کوئی کنکریاں نظر آتی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں پہاڑ کھڑا ہو گیا ہوتا۔ ایک ایسی حدیث ہے جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق ہر سال اور ہر زمانے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ حج میں لاکھوں آدمی ہر سال جمع ہوتے ہیں، اور ہر شخص ہر جمرے پر ہر روز 7 کنکریاں پھینکتا ہے، اور بعض لوگ تو مطلب جہالت سے ہی بڑے بڑے پتھر پھینکتے ہیں، اور یہ بھی یقینی طور پہ معلوم ہے کہ ان کو یہاں سے اٹھانے اور صاف کرنے کا کوئی پہلے سے تو ایسا نظام نہیں تھا، اب تو کچھ اٹھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے لیے کوئی بھی پہلے بھی جماعت یا حکومتی کوئی اس طرح کا منصوبہ نہیں تھا کہ ان کو روزانہ کی بنیادوں پر اٹھایا جائے۔ تو اگلے سال تو پھر ان کو 2 گنا اور پھر 3 گنا اور پھر بہت زیادہ ہو جانا چاہیے تھا، بلکہ ان کو چھپ جانا چاہیے تھا ان کنکریوں میں، تو بجائے اس کے کہ وہاں ایک پہاڑ کھڑا نظر آئے، مشاہدہ اس کے خلاف ہے، اور یہ نبی کریم اور یہ جو مشاہدہ ہے یہ ہر زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی پہاڑ بنا ہوا ان کنکریوں کا نظر نہیں آتا، اور نہ ہی وہ زیادہ تعداد میں وہاں جمع ہوتی ہیں۔ اب تو وہاں سے کچھ انتظام ہونے لگا ہے اٹھانے کا، لیکن 1300 سال تک ایسا عمل تھا کہ وہاں پہ ان کو اٹھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ وہ جمع نہیں ہوتی تھی۔ تو اسی طرح سے قرآن کا ایک معجزہ جو ہے وہ بھی ایک زندہ اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے، جس کی مثال کسی دور میں پیش نہیں کی جا سکتی۔
اب اگر ان حالات کو، جن حالات میں یہ کتاب نازل ہوئی، انہیں کو سمجھ لیا جائے تو ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر ایمان لے آئے اور اس میں کسی قسم کا بھی شک و شبہ نہ رکھے۔ جس زمین پر اور جس ذات مقدس پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ ایک ریگستانی، خشک اور گرم علاقہ تھا، اور وہاں پہ لوگ اونٹ بکریاں پال کے اپنی زندگی گزارتے تھے، اور وہاں پہ کسی قسم کی علم کا اور تعلیم کا کوئی چرچا نہیں تھا، اور نہ وہاں کوئی کالج اور اسکول اور نہ کوئی بڑی یونیورسٹی یا دارالعلوم تھا۔ تو وہاں کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے محض قدرتی اور پیدائشی طور پر فصاحت و بلاغت کا ایک فن ضرور دے دیا تھا، جس میں وہ ساری دنیا سے ممتاز تھے، اور وہ ایسا تھا کہ وہ نظمیں اور نثر بہت اچھی کہتے تھے، بہت اچھی، اس طرح سے کہ دنیا حیران رہ جاتی، دنیا کے بڑے سے بڑے ادیب حیران رہ جاتے۔ لیکن یہ بھی ان کا فطری فن تھا، اور کوئی بھی مدرسہ یا کسی مکتب میں پڑھنے کی وجہ سے ان کو یہ فن حاصل نہیں ہوا تھا۔ تو اب اس ملک کے قدیم شہر مکہ کے ایک شریف گھرانے میں وہ ذات مقدس پیدا ہوتی ہے جس پر قرآن اترا ہے۔ تو اب اس ذات مقدس کا حال اس طرح سے ہے کہ ولادت سے پہلے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے، ابھی 7 سال کی بھی عمر نہ تھی کہ والدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ شریف آباء و اجداد کی سخاوت نے اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی تھی جس سے کہ یتیم کی پرورش اور آئندہ زندگی کا سامان ہو سکے۔ تو ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی، اور عمر کا ابتدائی حصہ گزرا جو تعلیم کا اور کچھ سیکھنے کا اصلی وقت ہے۔ اس وقت اگر مکہ میں کوئی دارالعلوم یا اسکول اور کالج ہوتا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے استفادہ مشکل تھا، لیکن معلوم ہو چکا کہ وہاں پہ تو کچھ ایسا تھا ہی نہیں، تو اس لیے یہ پوری قوم میں عرب جو ہے ان کو امیین کہا جاتا تھا۔ تو نبی قرآن مجید نے بھی ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ لازمی طور پہ یہی ہونا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی تعلیم سے بے خبر رہے، اور وہاں کوئی بڑا عالم بھی ایسا نہ تھا جس کی صحبت میں رہ کے یہ علوم حاصل کیے جا سکیں جن کا قرآن پاک حامل ہے۔ تو پھر قدرت کو ایک ایسا معجزہ بھی دکھانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر ایسے سامان ہوئے کہ عام لوگ شاید کہیں سے کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی کچھ نہ وہ سیکھ پائے اور بالکل امی رہے، یہاں تک کہ اپنا نام بھی وہ نہیں لکھ سکتے تھے۔ اور عرب کا جو مخصوص فن تھا، شعر کہتے تھے وہ، تو ان چیزوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی فطرت عطا فرمائی گئی تھی کہ کبھی انہوں نے دلچسپی نہ لی، انہوں نے نہ کبھی کوئی شعر یا قصیدہ لکھا، نہ کبھی کسی ایسی مجلس میں شریک ہوئے۔ ہاں، اخلاق ان کے اتنے اچھے تھے کہ بڑے سے بڑے سردار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے، اور سارے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ تو وہ ذات مقدس جن کی ساری زندگی 40 سال مکہ میں اپنی برادری میں اس طرح سے گزرے کہ نہ کبھی کسی کتاب یا قلم کو ہاتھ لگایا، نہ کبھی کسی مدرسے میں گئے، تو ٹھیک 40 سال بعد ان کی زبان مبارک پر وہ کلام آنے لگا جس کا نام قرآن ہے، جو اپنی لفظی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اور معنوی علوم و فنون کے لحاظ سے ایسے عقل کو حیران کر دینے والا کلام ہے کہ پوری دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز ہے۔ اگر باقی سب چیزیں نہ بھی ہوتی تو صرف یہی سمجھ لینا کہ اس ساری سچویشن کو ہی سمجھ لیا جاتا تو بھی یہ قرآن کی ایک حق کتاب ہونے کے لیے بہت واضح دلیل تھی۔ اور جب اتنا بڑا چیلنج ان کو دیا گیا، جو تو عرب کے سرداروں نے قرآن اور اسلام کے مٹانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کرنے کے لیے ہر طرح کا زور لگا دیا، تو جیسے ان کو کہا گیا، جتنے وہ فصیح و بلیغ تھے، جس طرح سے وہ اشعار کہا کرتے تھے، تو اگر یہ کسی بندے کا کلام ہوتا تو یقیناً وہ اس کی مثال بنا کر لے آتے، لیکن وہ اس پر اس لیے ہی قادر نہ ہوئے کیونکہ یہ کسی عام ہستی کا کلام تو تھا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، تو وہ اس کا ایک لفظ بھی اس طرح سے بنا کر نہیں لا سکے، اور کھلم کھلا انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے اس کے مقابلے سے میں بالکل خاموشی اختیار کی، بلکہ انہوں نے اپنی خاص مجلسوں میں اس کے بے مثل ہونے کا اعتراف کیا، اور جو ان میں سے منصف مزاج تھے انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا، اور ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔
اور کچھ ایسے تھے جو کہ اس کو سچ سمجھنے کے باوجود اپنی آبائی رسموں کی پابندی کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کے بجائے اس نعمت سے محروم رہے۔ ان میں سے کچھ بڑے بڑے سردار ایسے بھی تھے جو کہ اس کلام سے ایسے متاثر تھے کہ راتوں کو چھپ چھپ کے یہ کلام سنا کرتے تھے۔ ان میں ابو جہل بھی تھا، لیکن اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے اور اپنی خاندانی اکڑ کی وجہ سے اور اپنے قبیلے برادری کا سر اونچا کرنے کے لیے اپنے لحاظ سے وہ لوگ اس حق کلام کو قبول نہ کر سکے۔ تو قرآن کے اس دعوے اور چیلنج پہ صرف یہی نہیں کہ پورے عرب نے ہار مان لی، بلکہ اس کے بے مثل و بے نظیر ہونے کا اپنے طور پر کھلے طور پر اعتراف کر لیا۔ قرآن اور پیغمبر قرآن کے مقابلے میں جان و مال، اولاد و آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تو وہ تیار ہو گئے، لیکن اس کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا کہ قرآن کے چیلنج کو قبول کر کے 2 سطریں اس کے مقابلے میں پیش کر دیتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے جاہلانہ اعمال و افعال کے باوجود منصف مزاج تھے، جھوٹ کے پاس نہ جاتے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سن کر یہ سمجھ لیا کہ جب در حقیقت اس کلام کی مثل ہم نہیں لا سکتے تو صرف دھاندلی کر کے کوئی کلام ایسا پیش کرنا انہوں نے اپنے لیے عار سمجھا، کیونکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم نے کوئی چیز پیش بھی کر دی تو پورے عرب کے فصحاء و بلیغ لوگ اس امتحانی مقابلے میں ہمیں فیل کر دیں گے اور خواہ کی رسوائی ہوگی۔ اس لیے پوری قوم نے خاموشی اختیار کی، اور جو زیادہ منصف مزاج تھے انہوں نے صاف طور پہ اس کو تسلیم بھی کر لیا۔ ایک اور سب سے اہم بات کہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، وہ قیامت تک بغیر کسی ہلکی سی بھی ترمیم کے باقی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو اس طرح سے پورا فرمایا کہ جب سے قرآن نازل ہوا آج 1400 سال کے قریب ہونے کو آئے ہیں، اور ہر زمانے میں لاکھوں انسان ایسے رہے ہیں اور رہیں گے جن کے سینوں میں پورا قرآن اس طرح سے محفوظ رہا کہ اس میں ایک زیر و زبر کی غلطی کا بھی امکان نہیں ہے۔ ہر زمانے میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے اس کے حافظ ملتے ہیں، اور اگر کہیں ہلکی سی بھی غلطی ہو جائے تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی وہیں پہ اس غلطی کو پکڑ لیتا ہے۔ تو دنیا کا کوئی مذہب اپنی مذہبی کتاب کے متعلق اس کی مثال تو کیا، اس کا 10واں حصہ بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اور بہت سے مذاہب کی کتابوں کے بارے میں تو یہ بھی پتہ چلانا آج مشکل ہو گیا ہے کہ اس کی اصل کس زبان میں آئی تھی اور اس کے کتنے اجزاء تھے۔ اور قرآن کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے صرف کتابوں اور صحیفوں پر موقوف نہیں رکھا جن کے جل جانے اور گم ہو جانے کا امکان ہو، بلکہ اپنے بندوں کے سینوں میں بھی محفوظ کر دیا۔ آج اگر ساری دنیا کے قرآن معاذ اللہ ختم کر دیے جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اسی طرح محفوظ رہے گی۔ چند حافظ مل کر بیٹھ جائیں تو چند گھنٹوں میں پھر ساری کی ساری لکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ صرف قرآن پاک کا ہی خاصہ ہے، اور یہ اس کے کلام الہی ہونے کا نمایاں ثبوت ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اسی طرح سے اس کا کلام بھی ہمیشہ بالا تر ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اور ان تمام کھلے معجزات کے بعد قرآن کے کلام الہی ہونے میں کسی کو بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔